السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، نیز عدالت نے حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ طلباء یونیفارم پہننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ نیز ہائی کورٹ نے مسلم لڑکیوں کی رٹ پٹیشن کو خارج کر دیا جس میں طالبات نے کالجوں میں حجاب پہننے کی اجازت طلب کی تھی۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ حجاب پہننا کوئی لازمی مذہبی عمل نہیں ہے۔ 1 درجن مسلم طلباء سمیت دیگر درخواست گزاروں نے عدالت کو بتایا تھا کہ حجاب پہننا ایک بنیادی حق ہے جس کی ضمانت آئین ہند اور اسلام کے لازمی عمل کے تحت دی گئی ہے۔ سماعت کے 11 دن بعد ہائی کورٹ نے 25 فروری کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت کے حکم کی خلاف ورزی پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جانا چاہیے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی طرف سے اس عجیب و غریب فیصلہ آنے کے بعد کچھ بڑی ہستیوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت کہتی ہے کہ پردہ اسلام میں لازم نہیں ہے تو اس کی تردید کی جانی چاہیے، کیونکہ پردہ اسلام کا ضروری حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور شرعی حکم کے بھی مخالف ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ دستور کی دفعہ 51 کے بھی خلاف ہے، جو مذہب، نسل، ذات پات اور زبان کی بنیاد پر ہر قسم کے تفریق کے خلاف ہے۔ جو احکام فرض یا واجب ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ اس لحاظ سے حجاب ایک لازمی حکم ہے۔ اگر کوئی اس حکم پر عمل نہ کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے لیکن وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس فیصلے پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کرتا ہے اور وہ جلد ہی اس سلسلے میں مناسب قدم اٹھائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے فیصلے کو ملک اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مذہبی آزادی پر اثر پڑے گا، اس کے کئی منفی اثرات مرتب ہوں گے، مسلم بچیوں کی تعلیم پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں پر احتجاج اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کریں اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کریں۔ حضرت سید معین میاں شفیع الجیلانی سجادہ نشین کچوچھا نے مسلمانوں سے سڑکوں پر اتر کر احتجاج، دھرنا، آندولن اور اس طرح کی تحریکیں چلانے کے بجائے اس فیصلے کو ملک کی عدالت عالیہ میں چیلنج کیا جانا چاہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ امن و امان بھی ضروری ہے اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے تگ و دو بھی کرنا ضروری ہے، اس لیے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے انصاف طلب کرنے کا فیصلہ علماء و ائمہ کی اس میٹنگ میں کیا گیا۔ بانی رضا اکیڈمی الحاج حافظ سعید نوری نے ہائی کورٹ کے حجاب مخالف فیصلے کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ ہر سماج میں حجاب، پردہ، برقع، پلو جیسی رسوم رائج ہیں، لیکن اسلام نے عورتوں پر پردہ فرض کیا ہے۔ یہ رسم و رواج نہیں اور فرقہ پرست عناصر اسی شرعی نقطے پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے منگل کو کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی جس میں حجاب کو اسلام کا غیر ضروری جزء قرار دیتے ہوئے تعلیمی اداروں میں ممنوع کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ فیصلہ بے حد مایوس کن ہے۔ ہم ایک طرف خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم ان سے چننے، انتخاب کرنے کا حق چھین رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عرضی گزار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے فیصلے کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے اپنے فکر و نظر کے کئی وجوہات بتلائیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے نے مذہب، ثقافت اور اظہار خیال کی آزادی کے بنیادی حقوق کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مذہبی مسلمان کا حجاب ایک طرح کی عبادت ہے۔ لازمی مذہبی معاملہ امتحان کو کسوٹی پر پرکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک مذہبی شخص کے لیے سب کچھ ضروری ہے اور لا مذہبیت، دہریت کے لیے کچھ لازم نہیں ہے۔